السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی حاضر ہے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں پاکستان میں بھی خواتین بھی کسی سے کم نہیں۔ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے ہماری، وہ ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں مرد کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ کندھا کندھے سے ملا کے کام کر رہی ہیں، چاہے وہ فیلڈ ہیلتھ کی ہو، ایجوکیشن کی ہو، لا کی ہو، یا مختلف ایوری واک آف لائف میں آپ کو لڑکیاں آگے ہی ملیں گی اور ہمارے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ اس میں سے ایک نام آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے، ڈاکٹر بشریٰ ملک صاحبہ ہیں، جو لا کی ڈاکٹر ہیں۔ آپ نے اور ڈاکٹر تو سنے ہوں گے، لیکن یہ لا کی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنا اور اپنے ملک کا نام جو روشن کیا ہے، اپنے فیملی کا نام، وہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں، اور ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کے کیا کیا مشاغل ہیں، کیا کر رہی ہیں، فیوچر میں ان کے کیا پلاننگ ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر بشریٰ ملک سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ میری پہلی لا کی ڈاکٹر ہیں جس کو میں ویلکم کر رہا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ ویسے تو بہت ڈاکٹر آئے میرے پاس آتے رہتے ہیں، سو یہ پہلے تو میں بچپن میں جانے سے پہلے یہ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لا کا ڈاکٹر بننے کا خیال کیسے آیا؟ لا کا ڈاکٹر بننے کا خیال مجھے اس طرح آیا، بہت لیٹ آیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو کریئر یا جرنی سٹارٹ کرنے سے پہلے پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بیچ میں بھی ایک کام آپ شروع کر چکے ہوتے ہیں، دین بیچ میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں آپ کا شوق ہے یا اس میں نہیں ہے۔ تو ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ جب میں نے سٹارٹ کی تھی اپنی یہ ایجوکیشنل جرنی، فرسٹ آف آل میں یہ بتا دوں کہ میری ساری ایجوکیشنل جرنی جو ہے وہ انگلینڈ سے ہے۔ I was 21 years old when I went to England to start with my educational journey۔ میں نے اپنا فاؤنڈیشن لا میں جو اے لیولس کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، جی تو وہ میں نے جو ہے وہاں سے کمپلیٹ کیا with distinction الحمدللہ۔ And the first person I showed my transcript was my father and my mother. And when he was reading each of my module and the marks against them, he was very happy. ماشاءاللہ۔ تو وہ ان کی جو آنکھوں میں ایک چمک ایوری ٹائم جب وہ میرا ایک ماڈیول ریڈ کرتے تھے، اس کے آگے ڈسٹنکشن پڑھتے تھے، اینڈ دین when he read the overall distinction mark، تو وہ جب میں نے دیکھا تو اس کے بعد سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک نشہ ہو گیا کہ میں نے ایوری ٹائم ہر جو یہی چمک دیکھنی ہے مجھے یہ دیکھنی ہے۔ تو اس سے پہلے جب میں نے یہ جرنی سٹارٹ کیا، تو اس سے پہلے میری جو سب سے بڑی سسٹر ہیں اور the brother who's younger to me، وہ آلریڈی یو کے میں تھے۔ اچھا۔ بٹ مجھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب میں نے یہ خوشی دیکھی اپنے پیرنٹس کے چہرے پہ، تو بس اس کے بعد سے میں نے کہا میں ساری زندگی پڑھتی رہوں، اور پڑھنے کے بعد جو رزلٹ پروڈیوس کروں، اور وہ رزلٹ جب میں اپنے پیرنٹس کو دکھاؤں وہ اسی طرح کی چمک نظر آتی پڑھے، وہ اسی طرح پڑھے میرے سامنے اور خوش ہوں۔ تو مجھے اس وقت یہ تھا کہ صرف میں ساری زندگی بس پڑھتی رہوں، انہیں یہ رزلٹ دیتی رہوں۔ تو اسی تک آپ جا کے ڈاکٹریٹ اس طرح میں نے ڈاکٹریٹ، ایگزیکٹلی یہی چیز جو یہ چین میری اتنی آگے تک اس طرح چلی گئی۔ چلے اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں شروع سے کہ آپ کے بچپن کیسے گزرا، بچپن میں آپ اپنے آپ کو کیسی تھیں، پڑھائی میں کیسی تھیں، شوق تھیں، چنچل تھیں، کیا تھیں؟ پڑھائی میں جتنا ایک مجھے یاد ہے کہ میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں۔ I think I'm not that intelligent. There's a difference between being intelligent and hard working. تو I was very hard working، اور بچپن سے ہم 5 بہن بھائی ہیں، اور میں شاید ان میں سے ایسی تھی جو جس کو آج بھی میرے بہن بھائی مجھے بولتے تھے یہ پیرنٹس کی مطلب بابا اور اماں کی چمچی ہے۔ اچھا، لاڈلی جس کو کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس وقت جب میرا سب سے چھوٹا بھائی پیدا نہیں ہوا تھا، پھر میری تھوڑی جگہ اس نے لے لی۔ تو بٹ میں اسی طرح تھی کہ بالکل جس طرح بابا چاہتے تھے اس طرح ان کے ساتھ رہنا، اور پڑھائی میں بھی، ڈسپلن میں بھی، اور تو اس طرح کی میں ایک بچی تھی، بٹ بہت ہی اسپورٹی۔ اچھا۔ میں
शैतान बचपन में नहीं थी, मैं अब शैतान हूँ। अच्छा। हाँ, तो स्पोर्टी बहुत थे, मुझे स्पोर्ट्स का, आउटडोर स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। और स्विमिंग मैंने इसीलिए बहुत ही छोटी उम्र में सीख ली थी, और वो भी इसी तरह बिकॉज माय फादर वाज अ वेरी वो हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए ना बहुत एक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते थे। ही वुड बी लाइक मैं तुम्हें चलना सिखाऊं उससे बेहतर ये कि मैं तुम्हें रोड पे खड़ा कर दूं, तुम खुद जो है सीख जाओगी। वाह। जब खतरा देखोगी सामने तो तुम भागोगी अपनी जान बचाने के लिए। सही। तो दिस वाज हिज अप्रोच, और यही उन्होंने मेरे साथ स्विमिंग में भी किया। आई वाज हाउ ओल्ड वुड आई बी, आई वुड हैव बीन लाइक 6 से 7 साल की होंगी मैं। अच्छा। तो उन्होंने जो है मुझे चलते चलते स्विमिंग पूल में जो डीप वाटर होता है वहाँ पे उन्होंने मुझे पुश आगे कर कर दिया, पुश पुश कर कर दिया। दिया। हाँ। तो अब वो उस टाइम तो मतलब बच्चा होता है इंसान, तो मतलब आई डोंट नो क्या टेक्निक मैंने इस्तेमाल की, बट आई स्टार्टेड फ्लोटिंग, सही। और वहाँ से मैंने स्विमिंग सीख ली। माशाल्लाह। तो वाटर स्पोर्ट्स, स्काई स्पोर्ट्स, इन चीज़ों का बिकॉज हमारा ऑलरेडी मिलिट्री बैकग्राउंड है, तो बहुत मुझे शौक था। जब जब मौका मिला तो आई अवेल्ड दोज अपॉर्चुनिटीज़, और दरियाओं में स्विमिंग करना, माशाल्लाह। समंदर में स्विमिंग करना, बंजी जंप समंदर करना। में भी हाँ जी स्विमिंग बिल्कुल। की? अच्छा। रेड सी, अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, माशाल्लाह। तो इन सारी जगहों पे एक्चुअली किए, जिस पे ऑब्वियसली अम्मी हमेशा जो है, बाबा वाज वेरी एडवेंचरस एज वेल, अम्मी थोड़ा सा थोड़ा एहतियात सा, करती थी। हाँ, तो माँ होती जी, है। तो हम लोग जब इस तरह की कोई एक्टिविटी करने जाते थे, बाबा हमारा साथ देते थे, और अम्मी वाज लाइक अब मैं कैसे रोकूं इनको। तो ये सारी मैंने किया। बंजी जंपिंग हमने व्हेन वी हैड विजिट टू द यूरोप। किसी तो स्पोर्ट्स के मुकाबले में भी हिस्सा लिया? हिस्सा as such नहीं लिया, but yes, I did play on the college level. अच्छा। That was badminton and कुछ debating वगैरह, multi talent sort of thing। एक raw talent होता है, इसको कभी भी मैंने इस particular चीज़ को polish नहीं किया। जिस एक चीज़ को मैं प्रोफेशनल लेवल और एक कंसिस्टेंट लेवल पे लेके गई हूँ, वो है पढ़ाई। पढ़ाई, बिल्कुल। और बट अच्छा, ऑब्वियसली पढ़ाई की जो आपने बात की, अब आते हैं आपकी एकेडमिक करियर पे। बाकी बातें तो मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह, कि आपको लॉ से इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हुई कि आप डॉक्टरेट तक पहुंच गई, डॉक्टर ऑफ लॉ हो गई हैं? हाँ जी, पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीज़न ये है कि आई हैव ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु रीड्स बिटवीन द लाइन्स। अच्छा। इसका मतलब ये होता है कि जो सिचुएशन सामने चल रही है, एक तो आप उसको देखते हैं बिल्कुल। और फैसला कर देते हैं। एक जो सिचुएशन आपके सामने चल रही होती है, बिल्कुल उसके पीछे जाना कि इसका रूट कॉज क्या है। बिल्कुल। अब वो घर पर्सनल लेवल पर भी मेरी यही अप्रोच हुआ करती थी। फिर ऑब्वियसली जब मैंने ये फील्ड को चुना, तो उसमें मुझे इस पर्टिकुलर मेरी पर्सनालिटी ट्रेट का बहुत फ़ायदा हुआ। ये चीज़ का मुझे अंदाज़ा कैसे हुआ कि मैं लॉ की फील्ड में एक अच्छा काम कर सकती हूँ, आगे चल सकती हूँ, एक्सेल कर सकती हूँ, एजुकेशनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। वो मुझे इस तरह अंदाज़ा हुआ कि जो भी सिचुएशन फॉर एग्जांपल अगर पर्सनल लेवल पर भी होती थी, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू गो बिहाइंड इट कि इसका रीज़न क्या है। ये मतलब ये क्या कहते हैं जिसको उर्दू में, कि ये शुरू कैसे हुई। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे जब मैं जाके कभी भी घर में भी डिस्कशन करती थी, तो एवरीवन यूज्ड टू लिसन टू मी, एंड एक उनको भी डायरेक्शन मिल जाती थी कि ओके, हमें समझ में आ गया कि ये सिचुएशन हुई क्यों, और बेशक इसके ऊपर अब आगे जाके रिजल्ट हम निकालें या ना निकालें, लेकिन हमको समझ में आ गया कि ये मसला क्या है, इशू क्या है। इशू क्या है? इशू यस। क्या है, ये पर्टिकुलर ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ की फील्ड में, इशू को फाइंड आउट करना कि रूट कॉज क्या है किसी भी चीज़ का। और यही चीज़ जब हम लोगों को प्रीलिमिनरी लेवल पर इंग्लैंड में जब स्टडीज़ में सिखा रहे होते थे कि आपने फॉर एग्जांपल कोई केस है, अभी तो प्रैक्टिकल लेवल नहीं चल रहा ना, अभी थ्योरेटिकल लेवल चल रहा है, फाउंडेशन लेवल पे, अंडरग्रेड लेवल पे, थ्योरेटिकल लेवल पे। बिल्कुल। तो उस लेवल में हमको सिर्फ ये थ्योरेटिकली सिखा रहे होते हैं कि केस लॉज थाउजेंड्स के हिसाब से, वो मतलब पर वीक थाउजेंड्स के हिसाब से हमें केस लॉज देते थे और कहते थे इसमें इशू फाइंड करो। अच्छा। एग्जैक्टली। तो वो इशू फाइंड करना
جو لوگ اس طرح کے ہوتے تھے کہ صرف وہ سچویشن کو دیکھ کے کنکلوژن نکالتے تھے, ان کو اتنا مشکل ہوتا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں ایشو کیا ہے, یہ سامنے تو فیکٹس ہیں تو یہی ہوگی بات. بالکل ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ کو جو وہاں لکھا ہوتا ہے اسی کے اندر آنسر ہوتا ہے. اچھا آپ کو وہ آنسر کیسے ہوتا ہے اگر آپ اس میں سے کی ایشوز کو ایکسٹریکٹ کر لیں. تو یہ پرٹیکولر ایک پرسنالٹی ٹریٹ میرے میں تھا. ایک آٹو پائلٹ پہ چیز چل جاتی تھی کہ جو ہے یہ ایک پیراگراف ہے, اس کے اندر سے مجھے ایکچولی ایشوز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں. تو وہ ایک اسکیلیٹن جب میں نکال لیا کرتی تھی تو میں اپنے ٹیچر کو پریزنٹ کرتی تھی, اینڈ دے ور لائک ہاؤ, یہ آپ کو پتہ کیسے چلا, یہ سب مطلب یہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کرنا تھا, یو ہیو آلریڈی ڈن اٹ. مطلب اس قسم کے جو آپ نے تجربے کیے یا آپ کا شوق تھا وہ آپ کو لا کی طرف لے کے آیا. ایگزیکٹلی اور وہ لا بھی کی پوری تعلیم آپ نے لندن میں لی, لندن یو کے میں لی, یو کے میں لی, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹس ڈفرنٹ سٹیز یو کے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں پاکستانی لا کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں جو لا پڑھایا جاتا ہے, جب ہم نے لا کیا آج سے 10-15 سال پہلے تو 2 سال کا کورس تھا گریجویشن کے بعد. تو پاکستان میں لا کے جیسے ہی کمپلیٹ تعلیم ہوتی ہے اس کو ایڈوکیٹ کہتے ہیں, میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے. تو لندن میں جو اگر آپ نے پورا کیا اس میں اس کو بیرسٹر بولتے ہیں یا سلیسٹر بولتے ہیں. اس کو عام ہمارا ناظرین جو ہے اس کو زیادہ پتہ نہیں ہے, ان کے لیے آپ یہ ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتائیں کہ اس میں کیا فرق ہے. سب بالکل, I'll try to be as simple as possible بیکاز ہمیں انگلینڈ میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ مشکل سے مشکل چیز ہو اس کو سمپلی بریک ڈاؤن کرو. یس نو ڈاؤٹ. اینڈ دیٹس واٹ از لیکنگ in Pakistan. Let's start from the undergraduate degree. ایک اسٹوڈنٹ ہے پاکستان میں اور ایک انگلینڈ میں ہے یا یو ایس میں یا wherever. یس دونوں انڈر گریڈ کر رہے ہیں ایل ایل بی میں, انڈر گریجویٹ ایل ایل بی. اینڈ پہلے اس طرح ہوتا تھا پاکستان میں کہ 2 سال کا ایل ایل بی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ مینڈیٹری اس سے پہلے آپ کو کوئی ایک اور بیچلریٹ کرنا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. اب وہ ایک پریکٹس جو چل رہی تھی پاکستان میں وہ یہ تھا کہ لوگ بی اے کر کے ایل ایل بی کرتے, جسے بی اے ایل ایل بی کہتے تھے, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ مشہور تھے. ایگزیکٹلی, یا بی ایس سی کچھ بھی, اس کے بعد ایل ایل بی, گریجویشن کی ڈگری ہو بس. ایگزیکٹلی. تو اب دیکھا جائے تو اس کے بیچ میں کوئی لاجک نہیں تھی کہ آپ ایک بیچلرز ان آرٹس کر رہے ہیں اینڈ دین 2 سال کا آپ ایل ایل بی کر رہے ہیں. تو دیر واز نو کنیکشن بٹوین the study that you did before your ایل ایل بی. یا تو کوئی ایسی پریلیمنری ایل ایل بی ہوتی جو 2 سال کی آپ کرتے پھر ایل ایل بی کرتے تو وہ ایک کنیکشن بھی بنتا. نو ڈاؤٹ. So there was no reason why people were doing that. I'm still figuring it out کہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے تھے. But I think that was just a prerequisite to complete your, to be eligible to do your LLB. صحیح. تو یہ 4 سال کی ان ٹوٹل ڈگری کرنے کے بعد آپ پاکستان میں سبارڈینیٹ کورٹ کا لائسنس لے کے, سبارڈینیٹ کورٹس جس کو سٹی کورٹس بھی کہتے ہیں, تو آپ ہائی کورٹ کا اوبیسلی نہیں لے سکتے, پہلے آپ کو سٹی کورٹ کا لینا ہوتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایل ایل بی پاس ہوئی ہوئی ہو اور اگر ایز اے فریشی آپ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تو اس کی بیس پر آپ کا سبارڈینیٹ کورٹس یا سٹی کورٹس میں لائسنس مل جاتا تھا, اینڈ دین یو آر ایبل ٹو پریکٹس. اور پاکستان میں ایک لائر جو ہے تمام کیسز کو ہینڈل کر سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ ہو گیا پاکستان کا کہ آپ اس طرح پاکستان میں پریکٹس کرتے تھے پہلے. یہ سلیبس پاکستان کا اس طرح یہ ایسے تھا, پہلے تھا. پھر اوبیسلی جو ینگ لائرز جو ہے آئے اینڈ دین ان لوگوں کو جو ہے اویئرنیس ہوئی تھوڑی, تو انہوں نے نیو ٹیسٹس, نیو تھریشولڈس جو ہے انٹروڈیوس کیے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب ٹیسٹ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اوبیسلی آپ کی مینٹل کیپیبلٹی بھی بڑھتی ہے, اسکروٹنی زیادہ ہوتی ہے اور ایک پالشڈ چیز باہر نکلتی ہے. بالکل. تو اس طرح ہوا, اور ایک انہوں نے ٹیسٹ انٹروڈیوس کر دیا کہ آپ جب اپنی ایل ایل بی کمپلیٹ کریں اس کے بعد آپ ادھر کورٹس میں آ کے ایک 4 ہفتے کی ٹریننگ کمپلیٹ کریں, اس کے بعد آپ کو پریکٹسنگ لائسنس ملے گا. ایک اور چیز جو پاکستان میں ہوئی, وہ جس طرح پہلے بی اے اور یہ سب کر کے 2 سال کا آپ کرتے تھے, اب وہ سب ختم کر کے 4 یا 5 سال کی ٹوٹل ایل ایل بی کر دیے جس پہ ایک پراپر کمپریہنسو فوکس ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ 2 سال کا گریجویشن کرے, وہ 2 سال بھی ایل ایل بی میں لگا دیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے اس میں فائدہ ہے, اس میں ہے بیکاز پوری 5 سال میں آپ ایک تھورو سلیبس کمپلیٹ کرتے ہیں, فوکس ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا پاکستان کا. اس طرح آپ فار ایگزامپل انگلینڈ میں آپ نے ایل ایل بی کی جو کہ ہوتی ہی ٹوٹل 3 سال کی ہے, اس میں کوئی پہلے ایسے نہیں تھا کہ 2 سال 4 سال 5 سال, یہ 3 سال کی ہوتی ہے. گریجویشن کے بعد ہوتی ہے.
نہیں یہ گریجویشن ہے، 3 سال کی 30 گریجویشن ہے سال کی LLB گریجویشن، اوکے جی۔ اس کے بعد اگر آپ نے بیرسٹر بننا ہے یا سلیسٹر بننا ہے، اب یہ ہوتے کیا ہیں؟ بیرسٹر جو ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اس کی کلیئر ڈیمارکیشن، مطلب کلیئر فرق یہ ہوتا تھا بیرسٹر اور سلیسٹر میں کہ آپ جو ہے اگر بیرسٹر بننا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کورٹس میں کلائنٹس کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں ان فرنٹ آف دا جج اینڈ گیو دیم جسٹس۔ سلیسٹر کیا ہوتا تھا کہ وہ سب کام کر سکتا تھا لیکن وہ کورٹ کے اندر کلائنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، ایچ اینڈ اور ایوری کورٹ کے باہر اس کا کورٹ کے فنکشن ہوتا تھا، ایگزیکٹلی، وچ مینس کہ ساری چیزیں آپ پریپیئر کر کے، ایون کلائنٹس بھی جو ہے ساری انٹریکشن جو ہے صرف سلیسٹر سے ہوگی۔ بیرسٹر کلائنٹ سے انٹریکٹ بھی نہیں کر سکتا، سیدھا اس کو صرف کورٹ کے اندر ریپرزینٹ کرے گا۔ تو یہ سارے کام سلیسٹر کرتا تھا، کورٹ میں کلائنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس چیز کو اور بہتر کر دیا ان لوگوں نے کہ سلیسٹر اور بیرسٹر کے جو فنکشنز ہیں، جو سروسز ہیں، وہ اوور لیپ کر گئی ہیں۔ کیسے کہ اگر بیرسٹر سلیسٹر کا بھی کام کرنا چاہتا ہے اور سلیسٹر بیرسٹر کا کرنا چاہتا ہے تو دونوں کو ایک ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے، دین دے کین ایدر بی سلیسٹر بیرسٹر اور بیرسٹر۔ ایگزام سیم ہوگا الگ الگ دونوں کا یا سیم ایگزام؟ تھوڑی سی ٹوچنگ، تھوڑی سی اچھا، سلیسٹر کے اور بیرسٹر کے درمیان، اچھا، ورنہ ان دونوں کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ 90% سیم ہوتی ہیں۔ 90%۔ So after your LLB in the UK, if you want to become a barrister or a solicitor, you would do your relevant courses for 1 year. For 1 year. 1 year. اس کے بعد بھی آپ کو پریکٹسنگ لائسنس نہیں ملتا ہے جب تک آپ جب تک اگر آپ آفٹر دی ٹریننگ کورس آف بینگ اے بیرسٹر فار 1 year، اس کے بعد آپ 1 سال کی وہاں پر پیپلیج کرتے ہیں۔ ایز بیرسٹر کی جو 1 سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے اسے پیپلیج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سلیسٹر کا جو 2 سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے، ان کی 2 سال کی 2 سال کی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ٹریننگ کانٹریکٹ۔ تو یہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہے، کام دونوں کے کام ایک ہی ہے، کام سیم ہے۔ اچھا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو اس کو ذرا انشاءاللہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ باتیں کر رہی ہیں تو میرے نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا کہ اگر پاکستان میں کوئی بندہ یہاں اپنے 5 سال مکمل کر کے LLB کر لیتا ہے، وہ اگر بیرسٹر بننا چاہے تو وہ اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا، اس کے لیے بھی بہت آسانی ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح کے پاکستان میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس بن گئے جس کے اندر بار ٹرانسفر ٹیسٹ ہوتا ہے، جسے BTT بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، پھر انگلینڈ جاتے ہیں، اس کا ایگزام دیتے ہیں، اس ٹیسٹ کا یہ چیز اس سے فائدہ کیا ہوا ہے کہ آپ پہلے پورا بار کورس کرنے کے لیے 1 سال آپ کو وہاں جا کے پڑھنا بھی پڑتا تھا، اور وہاں کی اوبویسلی پاؤنڈز میں فی وغیرہ یہ سب بھی دینی ہوتی تھی، تو وہ چیز بچ گئی ہے آپ کی۔ وہ سارا آپ جو ہے ٹریننگ وغیرہ ایچ اینڈ ایوری پڑھائی ساری یہاں پہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ آپ کو صرف انگلینڈ جا کے دینے ہوتے ہیں۔ اور بار ایٹ لا کرنا چاہے تو US میں جائے گا وہ؟ بار ایٹ لا، بیرسٹر، یہ سب ایکچولی اٹس جسٹ the difference of terminologies used in different countries. ایگزیکٹلی۔ اب انگلینڈ میں فار ایگزامپل اگر کسی نے کوئی بیرسٹر ہے فار ایگزامپل، تو اس کو اٹرنی ایٹ لا، بار ایٹ لا کہا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، ماشاءاللہ، ابھی جو آپ پریزنٹ پوزیشن میں ہیں، کیا آپ پریکٹس کر رہی ہیں؟ جی، آئی ایم اے پریکٹسنگ ایڈوکیٹ۔ ماشاء اللہ، کانگریچولیشن۔ تھینک یو سو مچ۔ تو بس مجھے تو ابھی بڑی خوشی ہوئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہم آپ سے ایک اینکرنگ کروائیں گے تاکہ ہمارے کریم جو لائر ہیں کراچی کے وہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان سے بات چیت کریں اور ہمارے عوام کو، ویورز کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ تو ابھی لا کی بات کو ہم تھوڑا سا اس پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں، آپ کی ماشاءاللہ پرسنالٹی زبردست ہے، اللہ پاک نے آپ کو اچھا رکھا ہے، اور کیا کیا ایکٹیویٹیز آپ پڑھائی کے علاوہ اتنے جو آپ ڈسٹنگوش لیتی ہیں؟ آپ کی والدہ صاحبہ نے بھی مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ تو ہر جگہ ہر دفعہ ان ڈسٹنکشنز دیکھی، ماں باپ کے اور بھائی، خاص کر کے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں چمک بھی دیکھی، تو اور کیا کیا ہے آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں؟ اس کے علاوہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہیلتھی اینڈ فٹ رہنا پسند ہے۔ اچھا جی، اور یہ بھی اس لیے کیونکہ بچپن سے آئی ڈڈ ٹیل یو کہ میں ایک اسپورٹس پرسن تھی، مجھے ایکٹیویٹیز کا بہت شوق تھا، بٹ دین بیچ میں ایک ایسا ٹائم بھی آیا when I جو کہتا ہے نا آپ بالکل ٹوٹل پڑھائی کی طرف ہو گئے and then you left yourself، اس میں I totally got out of shape، and then جب انسان آؤٹ آف شیپ ہو جاتا ہے تو صرف وہ آؤٹ آف شیپ نہیں ہوتا، اس کا سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم، سوشل لائف، مینٹل پرابلمس، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس وقت میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ساری چیزیں آپ کی ہیلتھ اور آپ کی پرسنالٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔ دیٹس when I started working on myself، and
اپنے ویٹ کو کنٹرول میں کیا. جم اس طرح پھر مجھے ایک ہابی بن گئی. تو جم ہو گیا, اسپورٹس ہو گیا, اس طرح کی چیزیں. دس از واٹ آئی ریئلی لائک ٹو ڈو ان مائی فری ٹائم. اس کے علاوہ گارڈننگ کا میوزک بہت سے شوق تھوڑا ہے. سا ہاں, میوزک از لائک, وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے باتھ روم سنگرز, تو دیٹ آئی ڈو. اور کبھی کبھی جیسے فیملی فنکشنز ہو گئے. اور ہمارے ناظرین کو بھی کچھ تھوڑا سا سنا دیں. جی بالکل, بٹ اگر آپ کے ناظرین کو جو ہے ہاں. آواز یا کان کچھ نہیں, یو آر موسٹ ویلکم. لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈھولنا فے, لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈھولنا, ایک دل سیریا میرے کول نا, وے میں لٹی گئی ہاں ڈھولنا, وے میں لٹی گئی ہاں. لائیاں 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 صدراں دے بوہے وے میں تیرے لئی کھولے, صدراں دے بوہے وے میں تیرے لئی کھولے. ہوویں نہ تو کدی ہن اکھیاں تو اولے, تیرے نال ڈبنا تیرے نال ترنا, تیرے نال جینا تیرے نال مرنا, پیار میرا تو تکڑی چ تولنا وے, پیار میرا تو تکڑی چ تولنا, ایک دل سیریا میرے کول نا, وے میں لٹی گئی ہاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. Thank you. ماشاء اللہ, یہ تو باتھ روم سنگر نہیں, آپ تو پروفیشنل سنگر ہیں الحمدللہ. بس یہ جینز ہے ایکچولی. بابا واز اے ویری گڈ سنگر. اچھا, ابھی دوبارہ ہم آتے ہیں آپ کی لائف میں کہ آپ فیوچر پلاننگ آپ کی کیا ہے؟ آپ کو پاکستان میں رہنا ہے, واپس جانا ہے, پریکٹس یہاں کرنی ہے, یا کیا ابھی فیوچر پلاننگ کیا بنائی ہے؟ فیوچر پلاننگ میری یہ ہے کہ کسی ایک جگہ اپنی ٹیلنٹ اسکلز کو اسٹک نہیں کرنا. میں نے کراس کنٹری ایکسپیرینس لیا, کراس کنٹری ایجوکیشن لی. اب کبھی نیکسٹ ٹائم ہوگا تو آئی ٹیل یو کہ بیفور اسٹارٹنگ مائی لا جرنی واٹ آئی ڈیڈ. میں نے اس سے پہلے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پروفیشن لیا تھا. تو جو پڑھائی میں نے یہاں پاکستان میں کی, جو ایکسپیرینس یہاں پہ لیا, اس کے بعد انگلینڈ چلی گئی, پھر وہ لیا. تو کسی ایک جگہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر دینا, وچ مینس کہ آپ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے جی جی کراس جورسٹکشنل ایریاز میں, تو وہ آپ آہستہ آہستہ فیڈ کر دیتے ہیں. تو میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ میں فیملی کے ساتھ یہاں پاکستان میں رہوں, اینڈ اوبویسلی ادھر کی لیگل فریٹرنیٹی اینڈ ایکیڈیمیا, ماشاء اللہ, ان دونوں کو کنٹینیو کروں, اور یہاں پر جو کچھ میں نے باہر سے سیکھا ہے اس کو یہاں پر جو ینگ جنریشن ہے اس میں انٹروڈیوس کروں. ایک طریقہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ جو چیز ہمارے یہاں پاکستان میں لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا میسج, اپنے اسکلس کو ٹرانسفر کرنا. ویری گڈ. اس کا آرٹ آنا چاہیے آپ کو. تو وہ میرا ایک پلان ہے کہ جس طرح اکیڈیمیا میں بھی میں جاؤں اور پریکٹس میں بھی, دونوں میں میری اوبویسلی ایجوکیشن بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے. ایک ایسے ملک سے جو اس چیز کا بانی, ایجوکیشن کا بانی کہلایا جاتا ہے. بالکل. تو میں اپنے اسکلس کو, اپنے ایکسپیرینس کو ینگ جنریشن اور ایون دی اولڈر جنریشن اس میں ٹرانسفر کر سکوں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بشرا ملک صاحبہ. تھینک یو سو مچ. ونس اگین تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, اور بہت ہی اچھی باتیں مختصر لیکن جامع آپ نے بتائیں, اور میں خود پرسنلی کہ میں بھی خود اس سے کچھ سیکھا ہے, اور آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو ونس اگین. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. تھینک یو ویری مچ, اٹس آنر فار می. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر بشرا ملک صاحبہ کی گفتگو سنی. انہوں نے کس طرح ہارڈ ورک کر کے اپنے پیرنٹس کے آنکھوں میں چمک لائی, کیونکہ اس کی وہ چمک جو والدین کی دیکھ کے اس نے یہ اسی وقت ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس وقت اگر میں اپنے والدین کو یہ خوشیاں دے رہی ہوں, اپنے فیملی کو دے رہی ہوں, کیوں نہ میں کنٹینیو اتنی محنت کروں, اتنا نام روشن کروں کہ میرے والدین بھی, میری فیملی بھی, اور میرا ملک بھی اس سے فائدہ حاصل کرے. سو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.